اب میری جو شکایت ہے عمران خان صاحب سے which I would like him to address, اگر کر سکتے ہو، اگر نہیں کر سکتے سوچیں اس پہ ضرور. باقی ساری تحریک انصاف سے 2019 میں اگر خان صاحب کو یاد ہو، جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جا رہا تھا، جب آدھے پاکستان کو یقین تھا کہ شاید وہ بیمار ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا خان صاحب یہ کیا بلنڈر ہو رہا ہے، یہ کس قسم کی چیز ہو رہی ہے. خان صاحب آپ نے مجھے کہا کہ وہ بہت سیریسلی بیمار لگ رہا ہے، مجھے یہی چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے. آپ نے بھی اس کو بائے کر لیا، میں نے اس کو بائے نہیں کیا. میرا خیال ہے عمران خان ریاض نے اس کو بائے نہیں کیا، سمیع ابراہیم نے اس کو بائے نہیں کیا، ارشد شریف نے اس کو بائے نہیں کیا. آپ نے کیسے اس کو بائے کر لیا کہ نواز شریف اتنا سیریسلی بیمار ہے؟ آپ نے ان کو انگلینڈ لے جا کر آپ نے اس پورے پروسیس کو امپاور کیا، جس چیز کو ہم نے بعد میں دیکھا. میں اب یہ جو موہت پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آ کے بتایا، پہلے وارن کیا، وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھی 1 سال سے کہ کیا ہو رہا ہے. خبریں تو مجھے 1 سال سے آ رہی تھی کہ پلان کیا بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا، اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا. یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے، جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں. آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں. BBC کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ان کی کرپشن پہ، ہم نے تو نہیں نکالی. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO-1 لیا انہوں نے، جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سارے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا، وہ بیک کیا، اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا، وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے. NRO دے کے وہ معاف کر دیا، وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا. نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے حدیبہ پیپر مل کا، جس میں اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کو قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ادھر پیسہ، یہ ساری چیزیں تو پروون تھی. وہ NRO-1 دیا گیا، وہ ساری معاف کی گئی. 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی. ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%. ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں. ہمارا تو صرف ایک TT کا کیس ہے شہباز شریف کا، اور ایک جو مقصود چپڑاسی والا کیس ہے FIA کا، باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں. تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے، اور یہ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا ہے، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے، یہ دماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے. تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا NRO دینے کا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک کے اوپر لانے کے لیے؟ کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شہباز شریف جس کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھا، اس کا کیس میچور تھا، کیسے کوئی اس آدمی کو اس ملک میں مسلط کر سکتا ہے؟ یا تو یہ سمجھے، یا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا جینیس ہے یہ، کہ یہ اتنا بڑا صبح 7 بجے اٹھ کے آفس پہنچ جاتا ہے، یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ ملک کو اٹھا لے گا. مجھے پھر یہ اب تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو 50 ارب روپیہ شہباز شریف نے اشتہاروں پہ خرچ کیا تھا، جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں تھی، وہ شاید اس سے سمجھ گیا وہ اشتہار میں اتنی ڈیولپمنٹ تھی، شاید وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ایک دم ملک ٹرن راؤنڈ کر دے گا. لیکن کوشچن اب یہ ہے، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کہ رجیم چینج کے بعد جدھر اب پاکستان اکنامک سروے کے اندر ساری فگرز دی ہوئی ہیں، آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں ساری آپ کی فگرز ہیں، جو اس گورنمنٹ کی اکنامک سروے ہے اس پہ ایک فگر دی ہوئی ہے پاکستان، سارے ٹارگٹ سے ہم نے زیادہ اچیو کیا.
پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, ریمیٹنسز ہوئی ہیں, اوورسیز پاکستانیز نے سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. ہماری جو اصل میں ملک تب ترقی کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے. نون لیگ کے 5 سال میں تو ایکسپورٹس شاید ہی اوپر ہلی نہیں وہاں سے, وہیں کہ وہیں پھنسی ہوئی تھی. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. اور جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں زراعت جو ترقی کی, تو جب ایک ملک ادھر جا رہا تھا اور آج مہنگائی آسمانوں پہ اور اکانومی نیچے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جو ایک منٹ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں آگے سے روکنی ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے, وہ سائفر بھی بھیجا ہوا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ تو کرے, اوپن انکوائری کرے اس کے اوپر, تاکہ آگے سے یہ چیزیں نہ ہوں, تاکہ ملک کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ کون ذمہ دار ہے. آپ نے بات ٹھیک کی شمشاد صاحب, 25 سال کے بعد وہ حمود الرحمان رپورٹ آئی, لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جب یہ ہم جنرل مشرف لے کے گیا تھا ہمیں امریکہ کی وار آن ٹیرر میں, اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ آرمیٹیج, رچرڈ آرمیٹیج کا تھریٹ آئی, دھمکی کہ ہم ول بمب یو ٹو اسٹون ایج, ہم نے اس میں شرکت کی. اور مجھے یاد ہے ہم پوچھتے تھے مشرف سے شروع میں کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہر قسم کا ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں, ہم صرف لوجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کون اس کا کیوں نہیں اس کا جواب طلب کیا گیا کہ 80,000 پاکستانی اس میں مرا. خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ $150 ارب سے 35 لاکھ لوگ نقل مکانی ہوئی. آج بھی ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں, وہی اسی کا فال آؤٹ, جو آج بھی وہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی, آج بھی ہمیں قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں کیوں ہم گئے تھے ان کی جنگ میں؟ کم از کم یہ تو ہو کہ کیا ہمارے پاس کوئی چوائس تھی, کیا ہم اور طرح جا سکتے تھے. لیکن وہ میں پھر سے اب آتا ہوں کہ جب ہم ملک میں یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہمیں جو بھی وہاں سے حکم آئے گا ہمیں ماننا پڑے گا, جو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہ ذہنوں میں پڑا ہوا ہے, وہ سمجھتے نہیں ہے ویسٹرن مائنڈ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ان سب سے بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے مغربی سوچ کی. ٹائم بھی میں نے گزارا اور سب کچھ, اور اندر سے ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جب ہم ان کے سامنے ان کی ہر بات مانتے رہیں گے وہ ہمارے ساتھ اور دوستی کر لیں گے. انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی دوستی نہیں ہوتی, انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں, وہ دیکھتے یہ ہیں. اور یہ ایک ٹامی فرینک کی ایک کتاب ہے, اس میں وہ ایک پیراگراف ہے, اس میں لکھتا ہے کہ we knew Musharraf was vulnerable, so we kept pushing him to do more. ایک لکھتا ہے ایک مائیکل شور جو اس سارے ایریا کا CIA چیف تھا, وہ بھی پڑھنے والا, اس کا ایک آرٹیکل ہے ہفنگٹن پوسٹ میں 2008 کے قریب. وہ کہتا ہے کہ مشرف سے اتنے ہمارے امریکنوں کے اتنے ڈرٹی کام نہ کرواؤ, یعنی وہ کام نہ کرواؤ اگینسٹ پاکستان نیشنل انٹرسٹ, ملک کے مفادات کے اگینسٹ اس طرح کے کام نہ کرواؤ, کہیں ہمارا اتنا بڑا ایلائی ہے یہ پاکستانی لوگ اس کو ہٹائی نہ دیں. یعنی وہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ قبائلی علاقے میں اس نے سول وار کروا دی, وہ لکھتا ہے اس میں.